میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے، جو کہ جنرلی 2.5 بتایا جاتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے۔ سورہ انفال میں بھی کچھ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو پانچواں حصہ جو ہے آپ کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کریں گے، تو وہ کیٹیگریز سورہ الحشر میں بھی بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں۔ تو قرآن کے حساب سے یہ 2.5 کیٹیگری جو 0.5% ہے، یہ مینشن ہے کہیں پہ، اور یا اس کا حدیثوں سے ہمیں صرف ملتا ہے، قرآن سے نہیں ملتا؟ اس کے بارے میں کائنڈلی ایکسپلین کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سورہ انفال میں کوئی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ انفال میں تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ سارا کا سارا اللہ اور رسول کی ملکیت تھا، اس کو انسانوں کی ملکیت ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابتدا ہی سورہ انفال کی یہاں سے ہوتی ہے کل الانفال للہ وللرسول، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوئیں، اور اللہ کی تائید سے اللہ کی نصرت سے ان میں کامیابی ہوئی۔ ان میں بعض جنگوں میں لڑنا بھی نہیں پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جن جنگوں میں کسی کو کوئی ہتھیار نہیں استعمال کرنے پڑے، کوئی گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے، وہ سارا کا سارا اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اور جن میں ایسا کرنا پڑا ہے ان میں 5واں حصہ اللہ اور رسول کی ملکیت میں رہے گا، باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ مال غنیمت کے بارے میں جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے نتیجے میں حاصل ہوا قانون بیان کیا گیا، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ واضح کر لیجئے۔ ابھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے، بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ اسلام کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ اس میں جو دین دیا گیا اس میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، اس میں روزے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ کے اس میں عمرہ اور حج بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ زکوٰۃ، اس کو قرآن کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اگر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ قرآن مجید زکوٰۃ کا بھی ذکر کرتا ہے، نماز کا بھی ذکر کرتا ہے، کسی موقع کے اوپر اس کے کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، کسی جگہ کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کر دیتا ہے، کوئی سوال اس کے بارے میں پیدا ہوا اس کا جواب دے دیتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے ایسے ہی رہیں۔ حضرت مسیح بھی 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ بھی 5 ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ انجیل میں اگر آپ پڑھیے تو حضرت مسیح انہی وقتوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، حضرت مسیح اس جگہ گئے، وہاں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ تو اس لیے نماز، زکوٰۃ یہ سب پہلے سے ایسے ہی جاری ہیں۔ تو اسلامی قانون کے مطابق جو ہمیشہ سے رہا ہے، زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے، پروڈکشن میں 5، 10 اور 20% ہے، اور جانوروں میں ایک الگ نصاب ہے جس کے تحت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو قرآن کیوں بیان کرتا؟ یہ پہلے سے ایسے ہی دی جا رہی ہے۔ اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حق ہے۔ یہ ساری غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن دین کی پہلی کتاب ہے، قرآن دین کی آخری کتاب ہے، اس لیے وہ کسی ایسی چیز کی تفصیل نہیں کرتا جو پہلے سے موجود ہے۔ اور اس کو جاننے کے لیے مجھے کسی حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو گیا۔